بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم خطبہ کتاب پڑھیں گے۔ خطبے میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو چیزیں ذکر کی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے حمد و ثنا ذکر کی ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ہدایت النحو کا مختصر تعارف ذکر کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر مصنف علیہ الرحمہ نے قافیہ اور ہدایت النحو میں 4 طرح کا فرق ذکر کیا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اس کتاب کی ترتیب ابواب اور فصول پر ہے، جبکہ قافیہ میں یہ ترتیب نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کتاب کی عبارت انتہائی آسان اور عام فہم ہے، جبکہ قافیہ کی عبارت وہ مغلق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام قواعد اور ضوابط کے ساتھ امثلہ بھی مذکور ہے، جبکہ قافیہ میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اس کتاب میں دلائل اور علتوں کی کثرت سے اجتناب کیا گیا ہے، جبکہ قافیہ میں اس کا اہتمام نہیں۔ اور پھر آخر میں مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب کا نام جو ہدایت النحو رکھا گیا ہے اس کی وجہ تسمیہ ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی اتباع ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی۔ پھر قرآن پاک میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ذکر کیا گیا ہے، تو اسی کا اتباع کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے بھی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ذکر فرمایا۔ اور اس میں حدیث شریف کی بھی اتباع ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ اہم کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ کام بے برکت رہتا ہے۔ تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی۔ بسم اللہ سے متعلق مختصر گفتگو ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ با یہ حرف جر ہے، لفظ اسم یہ مجرور مضاف ہے، اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ پھر لفظ اللہ یہ موصوف ہے، الرحمن یہ صفت اول اور الرحیم یہ صفت ثانی ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اسم مبالغہ کی صیغے ہیں، اور یہ مشہور ضابطہ ہے کہ کثرت مبانی کثرت معانی پر دلالت کرتا ہے۔ تو رحمان میں مبانی یعنی حروف زیادہ ہیں، تو اس میں مبالغہ بھی زیادہ ہے بنسبت الرحیم کے۔ اور یہ جار مجرور متعلق ہے اقرأ یا اشرع فعل کے، میں پڑھتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لفظ اللہ یہ موصوف ہے، رب العالمین یہ مرکب اضافی اس کے لیے صفت ہے، یا لفظ اللہ یہ مبدل منہ ہے، اور رب العالمین یہ اس سے بدل واقع ہے، یا لفظ اللہ یہ معطوف علیہ ہے، اور رب العالمین یہ عطف بیان واقع ہے لفظ اللہ سے۔ تو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور اس سے مراد تمام عالم ہے، یعنی عالم انسان، عالم جنات اور عالم ملائکہ وغیرہ سارے۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کے تمام مصالح کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کی پرورش کرنا، یہ
رب کہلاتا ہے۔ تو رب العالمین اللہ ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ العاقبۃ میں الف لام یہ مضاف کے عوض میں ہے، اصل میں ہے خیر العاقبۃ للمتقین۔ متقین یہ متقی کی جمع ہے، اور متقی کہتے ہیں ہر اس انسان کو جو ان افعال سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا اندیشہ ہو۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، درود اور سلام نازل ہو اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد لفظ محمد یہ رسول سے بدل واقع ہے۔ وآلہ واصحابہ اجمعین، آپ کے تمام آل اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ آل سے مراد اہل بیت ہیں، اور اصحاب یہ صحبن کی جمع ہے، جیسے انہار یا نہرن کی جمع ہے، اور یا یہ اصحاب صاحب کی جمع ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے جنہوں نے ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اجمعین یہ اصحاب اور آل سے تاکید واقع ہے۔ آل اور اصحاب یہ آپس میں معطوف علیہ مل کر مؤکد منہ، اور اجمعین یہ اس سے تاکید واقع ہیں۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط۔ اما بعد اس حرف کے بارے میں انشاءاللہ کتاب کے آخر میں حروف کی بحث میں تفصیلی گفتگو کریں گے، وہاں اس سے متعلق بات آئے گی۔ فہذا مختصر مضبوط، یہ مختصر کتاب ہے، مضبوط فی النحو، جس کو ترتیب دیا گیا ہے علم النحو میں۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ہدایت النحو کا مختصر تعارف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مختصر رسالہ ہے، مختصر کتاب ہے۔ مضبوط ای مرتب، اس کو ترتیب دیا گیا ہے فی النحو علم النحو میں۔ جمعت فیہ مہمات النحو، فرماتے ہیں اس رسالے میں میں نے جمع کیا ہے علم النحو کے اہم مقاصد، ضروری باتیں۔ مہمات یہ مہمت ان کی جمع ہے، اور یہ جماعت و فعل کے لیے مفعول بھی واقع ہے۔ اعلیٰ ترتیب الکافیت، کافیہ کی ترتیب پر، یعنی اس کتاب میں نے علم النحو کی ضروری باتیں جمع کیے ہیں کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ یہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے علم النحو میں لکھی ہے، اور بڑی مستند کتاب ہے اور بڑی مقبول ہے علماء میں۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کی ترتیب کافیہ کی ترتیب پر رکھی، تاکہ یہ کتاب بھی کافیہ کی طرح طلبہ میں اور علماء میں مقبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بڑی مقبولیت اس سے عطا کی۔ مبوبا و مفصلا، اس حال میں کہ میں باب اور فصل بنانے والا ہوں۔ یہ جماعتوں کی تو ضمیر سے حال واقع ہے اس صورت میں کہ جب ہم اس کو مبوبا و مفصلا پڑھیں۔ اگر ہم اس کو مبوبا و مفصلا پڑھیں گے تو اس صورت میں پھر یہ فیہ کے ہو ضمیر سے حال واقع ہوگا، اور ترجمہ ہوگا جمع کیا ہے میں نے اس رسالے میں، اس حال میں کہ یہ رسالہ باب اور فصل کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، ساتھ ذکر کرنے تمام مسائل میں امثلہ کے۔ اورد یورد، ایراد کا معنی ہے ذکر کرنا، پیش کرنا، لانا، ساتھ لانے کے۔ الامثلہ یہ مثال کی جمع ہے، مسائل یہ مسئلۃ کی جمع ہے، یعنی میں نے تمام مسائل میں مثالیں بھی ذکر کی ہے۔ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، اور علل یہ علت کی جمع ہے، بغیر درپے ہوئے یا بغیر پیچھے پڑے دلائل اور علتوں کے، یعنی دلائل اور علتوں کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں بھئی؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، اس لیے تاکہ یہ دلائل اور علتیں مبتدی طالب علم کے ذہن کو
مسائل کے سمجھنے سے تشویش میں مبتلا نہ کر دے۔ جی کیوں؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ یہ دلائل اور علتوں کی کثرت مسائل کے سمجھنے میں مبتدی طالب علم کے ذہن کو تشویش میں مبتلا نہ کر دے، تاکہ یہ دلائل اور علتیں مبتدی طالب علم کے ذہن کو تشویش میں مبتلا نہ کرے کہ پھر وہ مسائل نہ سمجھ پائے، قواعد اور ضوابط اس کو پھر سمجھ میں نہ آ سکے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے نام رکھا اس کا ہدایت النحو، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین۔ یہ رجاء یہ سمیتو کے لیے مفعول لہو واقع ہے، اور یہاں سے ہدایت النحو نام رکھنے کی وجہ مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے۔ میں نے ہدایت النحو نام رکھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ امید رکھتے ہوئے کہ ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت طلبہ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، اور میں نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر۔ بتوفیق یعنی کتاب کے اجزاء کا بیان ہے، کتاب کے تمام ابحاث ایک مقدمہ اور 3 اقسام میں منحصر ہوں گے، بند ہوں گے۔ بتوفیق الملک العزیز العلام، یہ سب کچھ میں نے اس ذات کی توفیق سے کیا، الملک جو بادشاہ ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، العلام جو خوب جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔